السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آج جتنے ہمارے ہاں افراد کھانے والے ہیں اتنے ہی افراد کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے لوگوں کے منہ سے یہ جملہ سنا ہے کہ یار پوری نہیں پڑتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کیسے ختم ہو جاتے ہیں، چیز میرے گھر میں موجود وافر ہوتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا، سیلری پیکج بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی سیلری کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہوتی ہے بے برکتی۔ اور برکت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑے کے اندر نہ کوئی بیماری آئے، نہ کوئی پریشانی آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تھوڑے کے اندر ہر چیز کو پورا کر دے، یہ برکت ہے۔ اور برکت کا نہ ہونا کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ تو اس کے کئی سبب ہیں کہ آج جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں برکت نہیں پڑتی، ہمارے رزق میں برکت نہیں پڑتی، ہمارے کھانوں میں برکت نہیں پڑتی، اس کا پہلا سبب جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ۔ زمین پر جس قدر گناہ زیادہ ہوتے جائیں گے اس قدر چیزوں میں برکتی، جو بے برکتی ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ وہ گھر، جس گھر میں اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوگی، نمازیں چھوڑی جائیں گی، بھائی بھائی سے لڑے گا، ماں باپ اپنے بچوں سے لڑیں گے، بچے اپنے ماں باپ سے لڑیں گے، عہدوں کی ہرس اور یہ لڑائی، یہ دھکے، یہ قتل و غارت گری، یہ سب کچھ یہ فساد فی الارض کی ایک شکل ہے۔ اور جب زمین میں فساد ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جب فساد بڑھتا ہے، گناہ بڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، بے برکتی بڑھ رہی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، بے برکتی ہو رہی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیزوں میں برکت ہو، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہمارے بزنس میں برکت ہو، ہمارے کھانوں میں برکت ہو، تو میرے بھائیوں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی نافرمانی، گناہ، برے کام، شراب، زنا اور الٹے سیدھے کام، یہ ہم سب یہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری چیزوں میں وہ برکت ڈال دیں گے۔ آج حکومتیں ڈرتی ہیں کہیں یہ چیز مجھ سے چھن نہ جائے، یہ میرے ساتھ یہ ہو نہ جائے۔ یہ جو ڈر ہے نا، یہ آپ کے اندر ڈر جو ہے یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی ہم امن کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑتے جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے جتنے گناہ ہیں، دیکھ لیں اس امت کے اندر کون سا گناہ ہے جو نہیں پایا جا رہا۔ زنا اس امت کے اندر، قوم لوط والا کام اس امت کے اندر، ماپ تول میں کمی اس امت کے اندر، اور جھوٹ اس امت کے اندر، اور ہر گندا کام، الٹا کام اس امت کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر گناہ تو ہم تمہیں معاف فرما دیتے ہیں، اگر اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں پکڑنا شروع کر دے تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اچھے کام شروع کر دیں، جتنے ہم اچھے کام کریں گے، نافرمانی سے بچیں گے، انشاءاللہ تعالی اتنے ہماری چیزوں میں برکت ہوگی۔ دوسرے نمبر پر چیزوں میں برکت، اللہ کی طرف سے جو برکت ہوتی ہے وہ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے، دم کٹا ہو جاتا ہے۔ آپ کام تو کر لیں گے،
اچھا بھی کر لیں گے لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت اٹھا لیں گے۔ آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی کس کا نعرہ مار رہا ہے، کوئی یا علی کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نام کو ہم نے بھلا ہی دیا ہے۔ تو جس قدر ہم اللہ کے نام کو عام کریں گے اس قدر ہماری چیزوں میں برکت ہوگی، اور جس قدر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے دور ہوں گے ہماری چیزوں میں بے برکتی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا آپ گھر میں، اب دیکھیں صبح صبح ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، جلدی کر لے جلدی کر لے، جلدی سے کھانا کھا لو، جلدی سے منہ دھو لو، اور نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھا، اللہ کا نام بھی نہیں لیا، دعا بھی بیدار ہونے کی نہیں پڑھی، بس جلدی جلدی، تو وہ بچے کا دن جو ہے وہ برکت والا کیسے ہوگا؟ ماں اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے، چلو بیٹا آفس میں جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، بزنس میں جانا ہے، جلدی پڑی ہوئی ہے، نہ اٹھنے کی دعا، نہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، نہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کچھ بھی ہم نہیں کرتے، اور ہر وہ کام جس کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ کام بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا بیٹا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ غالباً، ان کا بیٹا جلدی جلدی سے کھانا شروع کر دیتا ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا بنیا، اے بیٹے سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھا، اور اے بیٹے وکل مما وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، اور اپنے آگے سے کھا، وکل مما یلیک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا، جلدی کر لو، ٹفن پیک کر لو، اسکول چلے جاؤ، ہر کام میں جلدی جلدی۔ تو یہ جلدی کو چھوڑ دیں، ہر کام کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں برکت ہو جائے، کھانے میں چاہتے ہیں برکت ہو جائے، ٹائم میں چاہتے ہیں برکت ہو جائے، رزق میں چاہتے ہیں برکت ہو جائے، تو آپ اللہ کا نام لینا شروع کر دیں۔ جس چیز کے اندر ہم اللہ کا نام لیں گے اس کے اندر برکت ہو جائے گی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں جب داخل ہوتا ہے، اور گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، گھر میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، تو جب یہ کام بندہ کرتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، قال الشیطان، شیطان اپنے دیگر کرندوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ یہاں پہ تمہیں رہائش ملے گی اور نہ تمہارے لیے یہاں پہ کھانا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کا جو بڑا ہے اس نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیزوں میں برکت ہو تو ہر چیز میں اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، رات کو گھر میں آئیں، گھر سے باہر نکلیں، کھانا کھائیں، اور ہر چیز کی دعا پڑھیں، اور جب بندہ جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، جب بندہ کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور داخل ہوتے اللہ کا نام نہیں لیتا، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، قال الشیطان ادرکتم المبیت، شیطان اپنے کرندوں سے کہتا ہے بھائی تمہاری رہائش کا انتظام ہو چکا، کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، شیطان کہتا ہے تمہارے کھانے کا بھی ارینج ہو چکا۔ تو دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں میں برکت ہو تو ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لینا شروع کر دیں۔ تیسری وجہ کہ جس کی وجہ سے آج ہماری چیزوں میں برکت نہیں رہی وہ کیا ہے، کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو گھٹیا ترین دیتے ہیں، گھٹیا ترین، نکمی اور ردی اور نکارہ چیز۔ اس کی مثال اب دیکھ لیں، نیا قرآن مجید آپ اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں، جی یہ نیا قرآن مجید ہے، اس کو اپنے گھر میں لے کے جاؤ، اور جب وہیں قرآن مجید اس کے ورقے ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ مسجد میں پھینک کے آ جاؤ، مسجد میں رکھ کے آ جاؤ۔ جب نیا تھا اس وقت مسجد میں رکھا نہیں، جب پرانا ہو گیا ہے، ورقے پھٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اس کو جا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا پینا، لیکن جب کوئی غریب سائل آ جائے تو ان کے لیے نکمی، نکارہ اور ردی چیز جو ہے وہ آپ ان کو دے رہے ہیں، اسی لیے آج ہماری چیزوں میں برکت نہیں رہی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کہتے ہیں تم نیکی کو اس وقت تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امال کو بھیجا، عاملین زکوٰۃ لینے والے کو، جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ، اور وہ ایک صحابی سے زکوٰۃ لے کر آیا، اس نے جو جانور تھا وہ کمزور لاغر جانور دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر برکت نہ ڈالے۔ جب
کسی نے اس کو بتایا، اس کو پتہ چلا کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے لیے کہا ہے کہ اللہ اس میں برکت نہ ڈالے، تو وہ اپنے سارے چوپاؤں میں سے جو سب سے اچھا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اب اس میں برکت ڈالے۔ ہماری چیزوں میں برکت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ردی چیزیں اور بالکل جو ناقص چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، جب ہم اچھی چیزیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ برکت آئے گی۔ چوتھے نمبر پر آج برکت کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ماپ تول میں کمی۔ قوم شعیب پر جو عذاب آیا اس کی وجہ کیا تھی؟ ماپ تول میں کمی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل بڑا زبردست انداز میں ان کو کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمیاں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیں چیز دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں۔ آپ کسی دکان پہ جائیں، ریڑھی کے پاس جائیں، یہ پھل کتنے کا درجن ہے؟ وہ کہتا ہے 200 کا۔ 200 روپے اس نے اصل پھل کے لیے ہیں، صحیح پھل کے، لیکن جب وہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ اس میں 2-3 پیس جو ہے وہ گندے ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ماپ تول میں کمی ہے۔ آپ نے چیز صحیح کے پیسے لیے ہیں وہی ادا کریں۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر وہ اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ سے ڈریں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیں۔ جتنا آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں گے اتنی آپ کی ہر چیز میں برکت ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے اللہ سے ڈرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے پھر برکتیں نازل کرتا۔ آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہا، اس لیے ہماری چیزوں میں برکت بھی نہیں رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔